بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کوتو ایمرے کے سیزن 1 کے 4th ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو لائک کریں، شکریہ۔ آج کے ایپیسوڈ کی شروعات آپ کچھ اس طرح دیکھیں گے، جہاں پہلوان ہسٹریوں کی زیر نگرانی 4 نوجوان بیٹھے ملک کے حالات پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جنگ کے موضوع پر بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ برطانیہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ تو ہمارے پاس فوجی تعداد ہے اور نہ ہی اسلحہ وغیرہ۔ ہمیں فی الحال اس طرح اس جنگ میں نہیں گھسنا چاہیے۔ انور پاشا صرف ایک مختصر سی اسلامی سرزمین کو بچانے کی خاطر ہمیں اس مصیبت میں جھونک رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی احمد کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے، اپنی سوچ کو بدلو اور مرد بنو۔ مجھے ذرا اس بات کا جواب تو دو کہ اسلامی سلطنت، ہماری سرزمین اور ان ترک ریاست کی سرزمینوں کے بارے میں سوچنا آخر کب سے کسی کے لیے جرم بن گیا؟ میرے بھائیوں، جنگ کی شروعات ہو چکی ہے، کیا تم لوگ اس صورتحال کو نہیں جانتے؟ اس پر ایک نوجوان کھڑا ہو کر اسے جواب دیتا ہے کہ ہم سب اس تمام صورتحال سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، اسی لیے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں گھسنا چاہیے۔ لیکن نہ جانے تم جیسے نوجوانوں کے سروں پر کس قسم کا بھوت سوار ہو گیا ہے کہ شاید تم لوگ اپنی جانیں گنوا کر اس مختصر سے اسلامی سرزمین کی حفاظت کر سکتے ہو۔ اس پر احمد جواب دیتا ہے، ہمارا پورا ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اور سرمایہ دار ہمارا خون چوستے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا وزیر اعظم اپنے دفتر جانے سے پہلے یورپی سفرا سے ملتا ہے اور ان سے سارا دن کے احکامات وصول کرتا ہے۔ ہم اس جنگ میں اسی لیے گھسے ہیں تاکہ ان تمام صورتحال سے آر پار ہو سکیں۔ یا تو ہم ان تمام بگڑتی صورتحال پر قابو پا لیں گے یا پھر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اس پر دوسرا نوجوان کھڑا ہو کر کہتا ہے، دیکھو احمد، اس طرح کے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں سب سے پہلے تو دارالفنون کو چھوڑ کر عثمانی فوج میں بھرتی ہو جانا چاہیے۔ تمہاری آنکھوں پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی ہے، ذرا دیکھو کہ یہ ملک تباہی کے دہانے پر آ چکا ہے۔ اس پر احمد جواب دیتا ہے، میں اسلامی سرزمین کی آزادی کی خاطر اپنی آزادی کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوں، اور اس مقصد کی خاطر جام شہادت نوش کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں۔ ان کے درمیان اس بگڑتی صورتحال کو دیکھ کر پہلوان ہسٹریوں ان سب کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے میرے نوجوانوں، بیٹھ جاؤ، یہ تم لوگوں نے کس قسم کی آنکھ لگا رکھی ہے؟ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر نسل کو وہی بھگتنا پڑتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اور شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ ہمیں اپنی سرزمینوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ جو زمینیں ہمارے جوانوں نے جنگوں میں فتح کی تھیں وہ ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اب ہمارے پاس ان تمام صورتحال کو درست کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں بچا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس زیادہ لوگ موجود ہیں۔ یا تو یہ عثمانی سلطنت ان تمام چیزوں کو درست کر دے گی یا پھر یہ پوری سلطنت ہی نیست و نابود ہو جائے گی۔ قسمت ہمیں ایسے موڑ پر کھینچ کر لے آئی ہے جہاں ہمیں ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا، لیکن سب سے پہلے ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ الجھنیں ہمارے درمیان دراڑ ڈال دیں۔ مجھے امید ہے کہ تم سب میری بات سمجھ رہے ہوگے۔ اس پر وہ تمام نوجوان یک زبان ہو کر کہتے ہیں، جی ابا جان، ہم سمجھ گئے۔ اس کے جواب میں پہلوان ہسٹریو کہتے ہیں، اگر سمجھ گئے ہو تو آئندہ ان موضوع پر کبھی دوبارہ مت لڑنا، کیونکہ اگر جنگ ایک مرتبہ شروع ہو گئی تو تم ان دنوں کو بہت یاد کرو گے۔ ناظرین، اس کے بعد کے مناظر میں آپ دیکھیں گے جہاں احمد جلتی ریت پر اپنے زخمی پیروں کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور وہیں اسے ایک اڑتا پرندہ نظر آتا ہے، مگر وہ اپنے پیروں کے زخمی ہونے کی وجہ سے زیادہ دور نہیں چل پاتا اور تھوڑا ہی آگے جا کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر وہیں ایک لڑکی اپنے گھوڑے پر سوار احمد کے پاس آتی ہے اور اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر اسے پانی پلاتی ہے، اور اتنے میں احمد کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے۔ دراصل احمد ایک خواب دیکھ رہا تھا، جسے دیکھنے کے بعد وہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، یا اللہ، سب انشاءاللہ خیر ہوگی، تو مجھے جس بھی امتحان میں ڈالنے والا ہے اس میں سرخرو کرنا۔ یہ کہنے کے بعد سب سے پہلے تو وہ اپنے پیروں کا جائزہ لیتا ہے اور پھر وضو کر کر نماز ادا کرتا ہے، جس کے بعد وہ اللہ پاک سے بہت گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار، مسلمانوں کی شان و شوکت کے لیے، اس کی سلطنت کی عزت کے لیے، اسلامیان کے اتفاق کے لیے اور مظلوموں کی نصرت کے لیے
ہمیں دشمن کے خلاف مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرما، ہمیں طاقت دے یا رب تاکہ ہم راہ راست سے نہ بھٹک سکیں، اور عثمانی فوج میں شامل ہونے کے لیے میری مدد کر میرے رب، تاکہ میں جام شہادت نوش کر کے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر سکوں۔ بے شک تو سب کا حاجت روا ہے اور تو کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جہاں بہت سارے نوجوان میدان میں ایک ٹیلے کے پیچھے موجود ہیں، اور آج ان تمام نوجوانوں کا امتحان لیا جانا تھا تاکہ ان میں سے عثمانی فوج میں بھرتی ہونے والے نوجوانوں کا انتخاب کیا جا سکے۔ پھر اتنے میں انہیں ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ چلو نکلو، اور وہ تمام نوجوان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگ پڑتے ہیں، اور اس دوڑ کے دوران انہیں بہت سارے مشکل محاذوں کو طے کرنا تھا، اور اسی دوران کچھ سپاہی سلیمان عسکری کے حکم کے مطابق ان پر مسلسل فائرنگ بھی کر رہے تھے، جن کی گولیوں سے بچ کر بھاگنا ایک بہت مشکل کام تھا۔ لیکن اسی دوران وہیں موجود کمانڈر انہیں اپنے الفاظ سے حوصلہ بھی دے رہے تھے کہ وقت کبھی رکتا نہیں اور دشمن کبھی جھکتا نہیں، اپنے مقاصد پر ڈٹے رہو تاکہ یہ جھنڈا دشمنوں کے خلاف گاڑ سکو، جو رک گیا وہ ناکام ٹھہرے گا، اور ناکام لوگوں کی قسمت میں صرف گمنامی ہی لکھی ہوتی ہے۔ چلو میرے جوانوں جلدی کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں۔ اور وہیں تھوڑا ہی دور فاصلے پر سلیمان عسکری اپنے کمانڈرز کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جو دوربین کی مدد سے اس تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ اب چونکہ ان تمام نوجوانوں میں سب سے آگے احمد ہوتا ہے تو اسے سلیمان عسکری کی زیادہ اہمیت حاصل تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے احمد تمام محاذوں کو بآسانی طے کر سلیمان عسکری کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والا نوجوان سعید ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ ریلوے اسٹیشن پر دیکھیں گے جہاں وکٹوریہ کوکس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور اپنے ہاتھ میں موجود شیشے کی مدد سے وہ چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی ہوتی ہے۔ پھر کچھ ہی دیر میں کوکس بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور ان دونوں کا آپس میں تعارف ہو جانے کے بعد وکٹوریہ خفیہ انداز میں کہتی ہے، میں آپ کے یہاں آنے کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ اس پر کوکس پوچھتا ہے، مجھے امید ہے کہ تمہیں یہاں آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا اور نہ تمہارا کوئی پیچھا کر رہا ہوگا۔ اس کے جواب میں وکٹوریہ کہتی ہے، فکر نہ کریں کوکس صاحب، کوئی بھی میرا پیچھا نہیں کر رہا، میں آپ کو بحفاظت آپ کے مقام تک پہنچا دوں گی۔ یہ کہنے کے بعد وہ دونوں تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، مگر وہیں پر سلیمان عسکری کے کمانڈر بھی موجود ہوتے ہیں، جو ان کے حکم کے مطابق وکٹوریہ اور کوکس کی گھوڑا گاڑی کا تعاقب کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے جہاں تمام نوجوانوں کے درمیان ایک اور محاذ پر مقابلہ جاری ہے، جس میں انہوں نے اپنے کاندھے پر ایک لکڑی کی مدد سے 2 پانی سے بھری بالٹیاں اٹھائے رکھی ہیں، اور وہ مسلسل دوڑے جا رہے ہیں، اور اسی دوران کمانڈر ان کی مزید حوصلہ افزائی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہی کاندھوں پر تمہیں اس سرزمین کا بوجھ اٹھانا ہے، اور جو قطرے تم اس وقت گرا رہے ہو، دراصل ان قطروں کی مدد سے تم اپنے ساتھ مقابلہ کرنے والے نوجوانوں کو موقع دے رہے ہو۔ اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ گرنے دو، ورنہ تمہارا فوج میں بھرتی ہونے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ چلو نوجوانوں جلدی کرو، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور دشمن بہت بڑا ہے۔ اس مقابلے میں بھی سب سے آگے احمد ہوتا ہے، اور یہی وجہ تھی جو سلیمان عسکری کی نگاہوں کی اہمیت سب سے زیادہ اسی کو حاصل تھی۔ پھر ایک مقام پر پہنچ جانے کے بعد تمام نوجوانوں کو روک کر رائفل اٹھانے کا آرڈر دیا جاتا ہے، جس کی تابعداری کرتے ہوئے وہ تمام نوجوان رائفل اٹھا تو لیتے ہیں، مگر سعید احمد سے کہتا ہے، احمد میں کیا کروں؟ اگر میں نے گولی چلائی لیکن نشانہ نہ لگا تو کیا ہوگا؟ اس پر احمد جواب دیتا ہے، فکر نہ کرو، تم صرف گولی چلاؤ، اگر تم سے نشانہ چونک جاتا ہے تو تمہاری جگہ میں فائر کروں گا۔ پھر وہ دونوں ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہر بار کی طرح سعید کا نشانہ چونک گیا تھا، اور اسی وجہ سے احمد کو سعید کی جگہ گولی چلانی پڑتی ہے۔ یہ تمام مناظر سلیمان عسکری بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہی وہ اچانک سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے اس ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔